بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے مذہب سے غافل بن جانے میں ہے، نہ کہ دولت کے نہ ہونے میں۔ اے مسلمانوں، خدا سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ مرنے والے سے عبرت حاصل کرو، مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہ جانے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ مال اور اولاد کی کثرت اس بارش کی مانند ہے جو خشک و بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب بنا دے۔ اپنے حوصلے بلند رکھیں اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو اس وقت تک کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ تائید الہی اس کے ساتھ ہے۔ اس شخص پر اللہ نے اپنی رحمت نازل کی جس نے اپنے ارادوں کو مضبوط کیا، اس کی راہ میں تلوار نگاری۔ بہترین گھڑیوں میں سے بہترین گھڑی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ ایماندار وہی ہے جو آخرت کے لیے توشہ جمع کرے۔ آخرت کا بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ بہادری یہ ہے آڑے وقت میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ دلائیوں میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقوی اور کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بد اعمالی ہے۔ ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ فرمان حضرت امام حسین۔ عابد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ عابد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ممکن ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ مومن وہ ہے جو آخرت کے لیے اچھے اعمال جمع کرے، اور کافر وہ ہے جو دنیا کے مزے اڑانے میں لگا رہے۔ اس طرح مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔